قرآن کو جب پڑھیں گے تو اس کو بہت کھلے لفظوں میں قرآن نے بیان کیا ہے، اور خواتین کے بارے میں قرآن نے گفتگو کی ہے۔ قرآن میں کل 16 عورتوں کا ذکر ہے، 16 عورتوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے اور ان کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ کچھ خواتین وہ ہیں جن کا مختصر ذکر ہے قرآن میں، اور کچھ وہ خواتین ہیں کہ جن کا کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ قرآن میں سورہ نساء موجود ہے، خواتین کے مسائل پر گفتگو کرتا ہے قرآن۔ سب سے اہم چیز قرآن جو خواتین کے لیے بتاتا ہے کہ ایک مسلمان خاتون کو سب سے پہلے نمبر 1 پردہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور پردے کے بارے میں قرآنی آیات موجود ہیں۔ اب رہ گیا یہ کہ قوانین جو قرآن کے ہیں، اللہ کا جو حکم ہے وہ تو حتمی ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا، اور قرآن کے کسی حکم پر اگر انسان عمل نہیں کرتا تو یہ اس کا فعل ہے، وہ عمل کرے یا نہ کرے، لیکن قرآن کا حکم موجود رہے گا قیامت تک۔ اگر قرآن نے کہہ دیا ہے کہ عورت کو با پردہ اور حجاب میں ہونا چاہیے، تو قرآن کا اصول کوئی بدل نہیں سکتا۔ اب اسلامی عورت پردہ کرے یا نہ کرے، یہ اس کا اپنا عمل ہے، وہ فیصلہ نہیں کوئی بدل سکتا قرآن کا، وہ رہے گا، حکم ہے، حکم ہے، جو حکم ہے، جو قرآن کی اچھی باتیں ہیں وہ موجود رہیں گی۔ اور عورت کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ وہ خاتون خانہ ہے، اس کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اس کو اپنی اولاد کو علم سکھانا ہے۔ اب جیسے جیسے معاشرہ بڑھا اور انگریزی دور سے نکل کر سب آزادی کی طرف آئے ہیں، اور جب سے پاکستان کا قیام ہوا تو 70 سال جو گزرے ہیں مسلمانوں کے، اس میں بہت اس بات پہ شور ہوا کہ عورت کو آزادی دو۔ عورت کی آزادی یہ ہے کہ وہ مرد کی فرما بردار ہو اور اپنی اولاد کی صحیح پرورش کرنا جانتی ہو، تو اس سے خاندان تعمیر ہوتا ہے۔ جب خاندان اچھا تعمیر ہوگا تو پھر معاشرہ بھی اچھا بنتا ہے۔ جس معاشرے کی مائیں اچھی ہوتی ہیں تو ان کی اولادیں بھی اچھی نکلتی ہیں۔ یہی بات قرآن نے کی ہے خواتین کے بارے میں، جو میں نے مختصر کر کے بتا دی۔ اس کا کوئی مقابلہ عورت کی ایسا اللہ نے کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ ایک یہ اللہ نے بتایا کہ جیسے گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، اس طرح معاشرے کے لیے مرد اور عورت، ماں اور باپ مل کر خاندان کو چلاتے ہیں، خاندانی تہذیب بناتے ہیں۔ تو یہاں پر تو عورت مرد برابر ہیں تعلیم و تربیت میں اور علم میں، کہ علم حاصل جیسے مرد کرے گا ویسے عورت بھی علم حاصل کر سکتی ہے، برابری کا درجہ ہے۔ لیکن جہاں مرد کو فوقیت حاصل ہے عورت پہ، تو وہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کو تھوڑی کوئی بدل سکتا۔